العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنکر جلالتہم ومنکر صحابتہم ومنکر زیارتہم ومنکر سیادتہم ومنکر ولایتہم وحاصل حقوقہم ومنکر عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العلی العظیم صلوات خان وعدہ بالله معزز سامعین کرام، لائق صدر احترام صاحبان، معروضہ ہے آپ کی خدمت میں اگر طبیعت ناگوار نہ گزرے تو اپنی سلامتی کے لیے اور جو مومنین و مومنات ہر سال ان عشرۂ مجالس میں ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے اور آخری امام ہدایت کے آخری چراغ کے جد از جد ظہور کے لیے بلند ترین نعرے سلوات بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام، یہ مناقب آل محمد اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا طاہر اور مطہر کا رواں آج اپنے سفر کی چوتھی منزل میں اور چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلسل گفتگو ولایت حلال مشکلات اور عظمت عزاداری کے سلسلے سے ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مت دیکھیے کہ اعمال صحیح ہیں یا غلط، یہ دیکھیے کہ رہبر کس کا صحیح ہے۔ جب امام صحیح ہو جائے گا تو پھر جو اس سے اعمال لیے جائیں گے وہ خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس آیہ بلغ کی میں تلاوت کر رہا ہوں، ذرا سا میری طرف متوجہ رہیے، میں آج تھوڑی سی ایسی گفتگو کروں گا جو نہیں سمجھ میں آتا ہے اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو اپنے آپ کو اٹینشن سمجھ کے رکھیے گا، اسٹینڈ ایزی میں مت رہیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل قبلہ رخ رہیے اور قبلہ آپ سمجھیے ذکر آل محمد کو، اس لیے کہ نماز عشق حسین میں ادھر ادھر حرکتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج اگر تھوڑی سی گفتگو سخت ہو جائے تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فرش پہ بیٹھ کے کوئی گتھی الجھی رہ جائے اور وہ سلجھ نہ پائے، اس لیے کہ جہاں پہ امام آ جاتا ہے اور وہاں امام کے چاہنے والے ہوں تو کائنات کا امام آسمانوں کی گتھیاں سلجھا سکتا ہے، یہ تو زمین کی بات ہو رہی ہے۔ آج میں معرفت نورانیہ کے حوالے سے ذرا سا میں میدان میں تھوڑا سا آگے نکلنا چاہتا ہوں۔
آج تک میں نے 4 سے 5 مجلسوں میں وہ ذکر نہیں کیا جو میرا مزاج ہے، لیکن آج کوشش کرتا ہوں کہ اس روش پہ چل کے دیکھتا ہوں اسی ولایت کے حوالے سے، کہ ہو سکتا ہے کہ 4 مجلسوں میں وہاں تک لے آیا ہوں کہ جہاں سے اب میں تھوڑا سا سخت ڈوز آپ کو دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ پہلے چھوٹے ڈوز دیتا ہے، جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تب ہائی ڈوز دیتا ہے۔ اپنی صلوات اپنی سلامتی کے لیے پڑھ دیجیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا، وان لم تفعل اگر یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ بس آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، واللہ یعصمک من النار ولایت کا اعلان آپ کیجئے، حفاظت ہم کریں گے۔ اس آیت کی شرح میں جو 2 باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ علم تفعل سے مراد نگاہیں آیت کی تو محمد کی طرف ہے، لیکن اشارہ ہماری اور آپ کی طرف ہے، حاجیوں کی طرف ہے، اور اللہ یعصمک من الناس میں یہ حفاظت محمد کی تو ظاہری ہو رہی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو بتایا جا رہا ہے جب تک ذاکر ذکر علی کرتا رہے گا حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک لفظ ہے عربی میں، آپ یہاں سے بہت سا تیار ہو جائیے، ایک لفظ ہے ابلغ اور ایک لفظ ہے بلغ، ان دونوں میں فرق ہے۔ ابلغ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر ایک بار تبلیغ کی جائے۔ میں نے کہا کہ اگر میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے گا۔ ابلغ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں ایک بار کوئی بات کہہ کر خاموشی اختیار کر لی جائے، اور بلغ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بار بار کسی بات کی تکرار کی جائے۔ تو عربی میں اس آیت میں لفظ بلغ اللہ نے استعمال کیا ہے، ابلغ استعمال نہیں کیا ہے۔ عربی قاعدہ اور گرامر کے حساب سے بھی جو آتے ہیں آتے رہیں گے، صلوات پڑھیے محمد ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ عربی قاعدے میں اور گرامر میں ابلغ جہاں پر آتا ہے وہاں پر ایک بار بات کہی جاتی ہے، دوبارہ نہیں کہی جاتی، لیکن جہاں پہ لفظ بلغ آ جائے وہاں پہ بات کی تکرار کی جاتی ہے، ایک بار نہیں بار بار اسی بات کی تکرار کی جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے ابلغ نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے فما بلغت رسالہ، بلغ کی لفظ استعمال کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان ولایت علی کا اعلان صرف غدیر کے لیے نہیں تھا، صرف غدیر کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب تک کائنات رہے گی تب تک علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ صرف محمد پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اعلان ولایت کرے، اب اس کے بعد جتنے اس خبر کو سنتے چلے جا رہے ہیں ان پر واجب ہے کہ علی کی ولایت کو پہنچاتے چلے جائیں۔ اب بھی نہیں پہنچانے لگا ہمارے تنقید کم مانتا ہوں، نقطے سے زیادہ بحث کرتا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ لفظ بلغ آیا ہے، ابلغ نہیں آیا۔ ابلغ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پہ ایک بات کہی جائے، بلغ وہاں کہا جاتا ہے جہاں بار بار بات کہی جائے۔ تو اعلان ولایت علی صرف محمد پہ واجب نہیں تھا بلکہ بعد والوں پر بھی واجب ہے، جو علی کی ولایت کو سنے وہ دوسروں تک پہنچائے، ابھی نہیں پہنچے۔ اسی لیے تو غدیر نے کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان سن رہے ہیں ان پر واجب ہے ان تک یہ پیغام پہنچائے جو یہاں پر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تھوڑا سا سناٹا بھی میں نے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے اتنی داد دے دی ہے کہ اب 2-3 مجلسوں تک اگر میں اپنا موضوع پہنچانا چاہوں تو مجھے تو یقین ہے صاحب مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ آج سامنے کی بات کیجئے گا کیونکہ بچے بیٹھتے ہیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں کیسے مان لوں؟
ایسی جگہوں پر گیا ہوں جہاں اردو بولی نہیں جاتی ہے، اور وہاں پہ جب میں نے فلسفے منطق سے ولایت سمجھائی ہے تو بچوں کو ایسے سمجھ میں آئی کہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے. میں معرفت سمجھا رہا ہوں، معرفت نورانیہ میں آگے نکلیے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں اور معروضات اور آسانیاں ہو جائیں گی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ورنہ مواد تو ایسا ہے، ایسی ایسی ڈائریاں ہیں ہمارے ذہن کے اندر جو ہم نے علماء سے کتابوں میں تاریخ میں پڑھی ہے، وہ نتائج میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آسان کر رہا ہوں گفتگو کو. وہاں پہ لفظ بلغ ہے، ابلغ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور علی کی ولایت کا اعلان سن رہے ہیں وہ تو سنیں، لیکن اس خبر کو غائبین تک پہنچائیں. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی لاج رکھ لیجیے گا عزیزان گرامی، غائبین تک پہنچائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اس پیغام کو پہنچانے کی شرط رکھی ہے. اور یہ آ کون رہے ہیں؟ تاکہ حج کر کے حاجی آ رہے ہیں. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے. حج کر کے حاجی آ رہے ہیں، ان کے سامنے رسول کہہ رہے ہیں صرف یہاں سنو نہیں، جو یہاں نہیں ہے ان تک یہ خبر ولایت پہنچا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے خالی یہ نہیں کہا کہ پہنچا دینا، بلکہ علی کی ولایت کے اعلان کو شرط قبولیت حج بنا دیا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ 20 تک پہنچی ہے، 80 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اور پانی کر رہا ہوں اس بحث کو. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، بات بہت آسان ہوتی چلی جائے گی، بس آپ روش ادراک کرنے کے ساتھ رہیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اس ولایت کے اعلان کو شرط قبولیت حج بنا دیا. اب سمجھ میں آیا شرط قبولیت حج کا مطلب کیا ہے؟ کہ حج اسی کا قبول ہوگا کہ جو اس اعلان کو پہنچا کے یہ ہے کہ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں اور جو جا رہے ہیں وہ غیروں تک پہنچائیں. شرط قبولیت حج نہیں پہنچے گا. شرط قبولیت حج، حج اسی کا قبول ہوگا جو ولایت علی کے اعلان کو پہنچائے. اب سمجھے آپ، یہ جتنے بھی حج کر کے لوٹے تھے اور علی کی ولایت سنی تھی، اس زمانے میں حج اسی کا قبول ہوا ہوگا کہ جس نے علی کی ولایت کو چھپایا نہ ہو، جس نے علی کی ولایت کے اعلان کو چھپایا نہ ہو. اپنے بچوں کو اور آسان کر رہا ہوں، اسی غدیر کے میدان میں جب اٹھایا اعلان ولایت علی کیا تو شرماتی ہوئی آیت آئی، سنی ہوئی ہے لیکن اس سے کچھ نئے نتائج دے رہا ہوں. جیسی آیت آئی ارشاد رب العزت ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج علی کی ولایت کے صدقے میں میں نے دین مکمل کر دیا. آج علی کی ولایت کے صدقے میں نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے رضی اللہ وہی ہوگا جس کے پاس علی نہیں ہوا. اور جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، لاگ رکھتے رہیے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. ہمارا جب ولایت علی کے بغیر اللہ دین سے نہیں راضی ہوگا. آدم آئے چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، یحییٰ آئے چلے گئے، زکریا آئے چلے گئے، انوش آئے چلے گئے، لوط آئے چلے گئے، ہود آئے چلے گئے. جہاں سب سے بدلو، آدم آئے تو نعمت دی، عیسیٰ آئے تو نعمت دی، موسیٰ آئے تو نعمت دی، زکریا آئے تو نعمت دی، انوش آئے تو نعمت دی. ایک کا مقدار 24,000 انبیاء تک اللہ نعمت دیتا رہا. لیکن آج علی کی ولایت کے صدقے میں نعمتوں کی صنعت ہی رہا ہے کہ اگر سب کچھ ہے لیکن اگر علی کی ولایت کا اسٹیمپ نہیں ہے تو وہ زحمت تو ہوگی لیکن وہ نعمت نہیں ہو سکتی. اور وہیں پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کا آج نعمتیں تمام ہو گئی. قرآن پڑھنے والے کتنے بیٹھے ہیں آپ؟ جو نہیں پڑھتا پڑھا کرے. مولوی صاحبان سے تعویذ نہ مانگا کرے.
मासूमीन ने फरमाया अगर अपने माइंड को शार्प करना है और हाफिजे को मजबूत करना है तो रोज कुरान की तिलावत करो। और मोमिन की सिफतों में से एक सिफत है कि रोजाना 50 आयतों की तिलावत करेगा। अरे कम से कम जो छोटे छोटे सूरे वही पढ़ लिया करो ताकि हाफिजा शार्प रहे। और कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? क्योंकि कुरान आया ही तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारा ही इमाम तो था कि जिसने पैदा होते ही कुरान पढ़ा। अगर नमाज तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? क्योंकि वो तुम्हारा ही इमाम तो था कि जिसने नमाज में ज़रूरत खाई। अरे हज तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो तुम्हारा ही इमाम तो है जो काबे में पैदा हुआ। अरे ज़कात तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? वो तुम्हारा ही इमाम तो है कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दे के सलात को नमाज से मिला दिया, सलात को ज़कात से मिला दिया। अरे तुम रोजा नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? वो तुम्हारे ही तो जिनको तुम चाहते हो उन्होंने रोजा रखा, उनकी शान में सूरह हलका नाज़िल हुआ। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें तुम्हारे घर की है तो कुरान भी तुम्हारे घर का है। तो कुरान पढ़ा करो। कुरान जो पढ़ते हैं वो इस आयत के मफ़हूम से वाकिफ है। अल्लाह कह रहा है कि अगर शुक्राने नेमत करोगे तो इजाफा कर देंगे। आखिरी महीने से तवज्जो चाह रहा हूं, अगर शुक्राने नेमत करोगे तो इजाफा कर देंगे। एक सलवात ऐसी पढ़िए जो एक दो को नींद आ रही है वो भी भूल जाए। मेरी बात आप तक पहुंच जाए, जरा इनकी शहर के हयात और इनकी मछलियों को तो बेदार करूं बातों की। और तकल्लुफात के धागों से आवाज को आजाद कीजिए, इसलिए कि अली की विलायत के सबसे में जो जबान मिली है उस पे बोलने के लिए तकल्लुफ नहीं होता। अगर सलमान सिफत मुर्दा बैठा हो तो लब्बैक कह के उठ जाए। अगर नाम अली का आ जाए याद रखिएगा। बात रजी अल्लाह पे रुक गई थी, आगे बढ़ा दूं कि रजी अल्लाह वही होगा जिसके पास अलीयुन वलीउल्लाह हो। और जिसके पास अलीयुन वलीउल्लाह नहीं है वो रजी अल्लाह नहीं है। और सुनिए साहब, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये जो चौराहे पे घूमने वाले अकीदे के डकैत हैं इनसे बच के रहिए और बच्चों को बचाइए कि जो माइंड को वॉश कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ ज्यादा खतरा है, गैरों से कम है। अपने यहाँ आके कुछ लोग कहने लगे कि अगर आइम्मा को भी कह दीजिए रजी अल्लाह, क्या स्टेटस में कमी आ जाएगी? या आपको जगाने के लिए बात कह रहा हूं, वरना छोड़ के आगे गुजर रहा था। मौला आपको आबाद रखे। और यहाँ बहुत अहम बात है, इसको संभाल के रखिएगा। लोगों ने कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं इसी मिंबर की, और लोगों ने कहा अगर आइम्मा को भी रजी अल्लाह कह दो क्या स्टेटस में कमी आ जाएगी? जी, स्टेटस में कमी नहीं आएगी। हम उसूल से नहीं भागते, हम कानून से नहीं भागते। शायद के कोई खामोश न रहे। क्या मतलब? हम आले मोहम्मद के असहाबे जलीलुल कद्र को भी रजी अल्लाह नहीं कहते। प्रकाश के बाद पहुंचा, फिर क्या कहते हैं? का रिजवानुल्लाह कहते हैं। रिजवानुल्लाह और है, अलैहिस्सलाम और है। लेकिन सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, रजी अल्लाह का भी बड़ा एहतराम है, रिजवानुल्लाह का भी है, अलैहिस्सलाम का भी है, लेकिन तीनों की कैटेगरीज अलग है। रजी अल्लाह न रिजवानुल्लाह में आ सकता है, न रिजवानुल्लाह अलैहिस्सलाम में जा सकता है। सबके खैमे अलग अलग है। जो देख रहे हैं अब तक नहीं बोले उनके लिए आसान कर रहा हूं। अजीजाने के नामी, हम हुर को भी नहीं कहते रजी अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों के लिए आसान कर रहा हूं, जिनके लिए तौबतुन नसूहा है। इसमें तो मुझे मालूम था सब खामोश रहेंगे। तर्जुमा करूं? तौबतुन नसूहा, तौबतुन नसूहा का मतलब है जिसके लिए तौबा की सनद हो। सब पहुंचे? तौबतुन नसूहा, नसूहा बना है नस से, नस कहते हैं दलील को। तौबतुन नसूहा, जिन असहाब के लिए तौबतुन नसूहा मौजूद है कि जब वो तौबा करके गए तो अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, हम उन्हें भी रजी अल्लाह नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? का रिजवानुल्लाह। और रिजवानुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि राजी हो जा। रिजवानुल्लाह का तर्जुमा है कि तू राजी है। रिजवानुल्लाह का मतलब है कि तू राजी है। और आसान कर रहा हूं, तू राजी है
لیکن اصحاب کو بھی ہم نہیں کہتے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, جیسے ام حبیبہ کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ, اور کل بھی ہم نے کہا تھا, لیکن کیٹیگریز الگ الگ ہیں, شاید کوئی خاموش نہ رہے. جن کے لیے توبتن نصوحہ ہے, توبتن نصوحہ اس سے آسان لفظ نہیں ہے صاحب. حر کو بھی توبتن نصوحہ ملی ہے. کہ کیسے؟ کہا پیشانی حر پر رومال فاطمہ. کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین راضی ہے. جب حسین راضی ہے تو اللہ راضی ہے. جب حسین راضی ہے تو اللہ راضی ہے. جب اللہ راضی ہے تو یہ رضوان اللہ ہوں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ راضی ہو جا. اگر راضی نہ ہوتے تو حسین زہرا کا رومال کیوں باندھتے؟ راضی تھے اس لیے رومال باندھا. ابھی نہیں پہنچے اور الجھانا نہیں جا رہا ہوں. یاد رکھنا, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ائمہ کو بھی علیہ السلام نہ کہو, رضی اللہ کہو, ان سے جا کے بتانا یہ مکتب فکر جعفریہ ہے, یہ ہندوستان ہے, یہاں زبان کے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں. ہم اپنا قانون نہیں بدلتے. ارے جو نہیں سمجھے ان کے لیے سمجھا رہا ہوں. یاد رکھنا, اگر کوئی کہے کہ ائمہ کو بھی رضی اللہ کہو, ان سے پڑھ کے کہنا ہم اردو زبان کے ماننے والے ہیں. یاد رکھنا ہمارے یہاں جھنڈا جھنڈا رہے گا. اور آگے چلیے کیا فرمایا, اتممت علیکم نعمتی. ارے بتائیے گا نہیں, آج اتممت علیکم نعمتی, آج نعمت کو تمام کر دیا. علی کی ولایت کے صدقے میں قرآن میں ایک آیت ہے صاحب, اللہ کہہ رہا ہے اگر شکرانے نعمت کرو گے تو اضافہ کر دیں گے. اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے اگر کفرانے نعمت کیا تو جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے. جو دی ہے وہ بھی, حصے سے پڑھوں, جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے. کا کیا مطلب؟ کہ اگر کہو گے کہ شکر ہے تیرا پروردگار کہ مجلس پڑھنے کا سلیقہ دیا, تو اب خطابت کی روش میں اضافہ کر دیں گے. اور اگر تم نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے تو یہ انکار نعمت ہے, جو دی ہے اس پہ شکر کرو. اگر انکار نعمت کرو گے رفع کریں تو کم کر دیں گے, جو دی ہے لے لیں گے. اور اگر شکرانے نعمت کیا تو اضافہ کر دیں گے. علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت. کہتے جانا چاہ رہا ہوں, اپنے وجود پہ فخر کرنا ولایت پہ اور اسرار ولایت پہ اشرار ہے اور تہذیب عزاداری. لیکن سمجھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, عزیزان گرامی, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اتممت علیکم نعمتی, علی کی ولایت پہ نعمتیں تمام ہو گئی. اولاد نعمت, رزق نعمت, چلنا نعمت, اٹھنا نعمت, کھانا نعمت, سونا نعمت, سو کر صبح سلامتی سے اٹھ جانا نعمت. ارے آواز رہی ہے, آپ یہ جملے کی لاج نہیں رکھی آپ نے. سلامتی سے اٹھ جانا نعمت. اور علی کی ولایت نعمت عظما, سب سے بڑی نعمت. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو بڑھا دیں گے. اگر شکر کرو گے تو بڑھا دیں گے. اگر انکار کیا تو جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے. اب بھی نہیں سمجھے. ارے خدیر میں نعمت کا جس نے انکار کیا, جو دی بھی وہ لے لی, اور جنہوں نے شکر کیا اللہ نے کہا میں بڑھا دی. کیسے؟ کہ علی کے بعد حسن, حسن کے بعد میرا پسینہ دیکھا کیجیے. اور آپ
طور پہ کہ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں. یہ ماشاءاللہ مولا اچھا نقطے پہ ہمارے نوجوان جو ہیں دعائیں کم دیتے ہیں. مصرا پہنچ رہا ہے تو آپ کو دیکھتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے, ان کا الگ ہے, تو آپ تک پہنچا رہا ہوں. علی کے چاہنے, اور بتائیے گا کہ پہنچا, علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں. سنیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا اتنا مارا جاتا ہے آپ کے چاہنے والوں کو, آج کمی کیوں نہیں ہوتی, بڑھ جاتے ہیں. مولانا نے فرمایا تجھے پتہ نہیں حلال میں برکت ہے. سنیے علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں. اب مجھے نعرہ سنا دیجیے گا, علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نہیں. مٹائیں گے کس طرح ظالم, پہلے رہیے گا کوئی جواب برداشت کیجیے. ہاں حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نہیں. اب تو تازہ دم ہو گئے. اسی علی کی ولایت کے واقعے سے میں ایک بات کہوں. غدیر کے میدان میں ایک نعرہ بلند کیا تھا بلال نے اور کہا تھا حیا علی خیر العمل. یہ حیا علی خیر العمل الحمدللہ ہمارے یہاں ہے. الحمدللہ مولا کو الحمدللہ حیا علی خیر العمل ہمارے یہاں ہے. لیکن ایک اذان اور ہے کہ جس کے اندر ایک لفظ ہے اور ہم سب کی اذانوں کا احترام کرتے ہیں. کوئی اختلاف مت کیجیے گا کبھی بھی, اس لیے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. ولایت علی کے ساتھ ہے حیا علی خیر العمل. اور خیر کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ یہ جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, جو تکبیر ہے نماز جنازہ میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, ہم پڑھنے والے کے بارے میں کچھ جانتے ہی سوائے خیر کے. چھٹے امام سے پوچھا گیا خیر سے کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایت. کیا فرمایا؟ ہماری ولایت. اب اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ ہماری ولایت. یہی بلال نے کہا حیا علی خیر العمل. آہستہ سے پڑھوں گا تو سن لیجیے گا. حیا علی, کچھ پڑھا نہیں جاتا سمجھ لیا جاتا, حیا علی خیر العمل. اور کہیں سے آواز اٹھی الصلاۃ خیر من النوم. یہ آواز اٹھی اور ماشاءاللہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن سنیے حیا علی, افروز بھائی, حیا علی خیر العمل کے ساتھ ساتھ الصلاۃ خیر من النوم. حالانکہ عربی کی ترکیب کے لحاظ سے یہ جملہ صحیح نہیں ہے, لیکن ایک جملہ آہستہ سے پڑھتا ہوں قبول کیجئے. اس کا ترجمہ ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے. کیا ترجمہ ہے؟ نماز سونے سے بہتر ہے. اب میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں, یہاں آپ کو دیکھ کے وہاں پہنچا رہا ہوں. یہ عالم دین ہے, یہ تو دعا دے دیں گے ہمارے بڑے بھائی ہیں, لیکن یہ درس ہے. الصلاۃ خیر من النوم, پتہ نہیں مجمع کہاں جائے. نماز سونے سے بہتر ہے, نماز سونے سے بہتر ہے. اور ہمارے یہاں کیا نعرہ ہے؟ حیا علی خیر العمل, کہ عمل خیر کے لیے جلدی کرو. اور وہ کیا کریں؟ نماز سونے سے بہتر ہے, نماز سونے سے بہتر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اماموں کی زندگی پڑھو تاکہ ساری باتوں کا پوسٹ مارٹم ہو جائے. سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اگر بات پہنچ جائے اور نہیں لگے تو بول لیجیے گا, ورنہ اپنا میرا مقدر. نماز سونے سے بہتر ہے, نماز سونے سے بہتر ہے. کاٹ کے پہنچا لے جاؤں, نماز سونے سے بہتر ہے, نماز سونے سے بہتر ہے. اسی لیے کہا گیا تاریخ امام پڑھو تاکہ دوسروں کے لفظوں کا پوسٹ مارٹم ہو جائے. نماز سونے سے بہتر ہے. ارے خدا کی قسم, یہ تو علی نے شب ہجرت سو کے بتا دیا. شاید جملہ پہنچا نہیں, لوگوں نے واہ واہ کر دیا, ہمارے بچوں نے, حضور پہنچ گئے, ان کو میرا سلام ہے. سنیے گا آپ, خاص طور پہ ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں. نماز سونے سے بہتر ہے. علی نے شب ہجرت بستر رسول پر, غلام صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں, سو کر بتا دیا کہ اگر وقت پڑ جائے تو سونا بھی بہتر.
وقت پڑ جائے تو وہاں سجدہ نماز نہیں ہے، امام کی حفاظت نماز ہے۔ ارے سہیل و سعید آگے کھڑے تھے اور تیر پہ تیر آ رہے تھے، جال بن گیا تھا، تاریخ نے کہا جال ایک لگ جائے تو ٹکے گا نہیں کوئی، لیکن یہ حسین کے وہ ناصر تھے جن پہ حسین نے فخر کیا ہے کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہ ملے۔ مقتل کہتی ہے اتنے تیر سہیل و سعید کو لگے کہ جال بن گیا، جال نیٹ جال بن گیا، اور ابھی تک سانسیں لے رہے ہیں اور حسین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھئے مقتل سے کیا کوئی سجدہ کیا تھا؟ مقتل کہتی ہے سجدہ نہیں کیا لیکن نماز بھی نہیں چھوٹی۔ ظاہر نے بھی ظاہراً سجدہ نہیں کیا لیکن نماز تاریخ نہیں کہتی کہ قضا ہو گئی۔ کہیں کہیں پر سجدہ نہ کرنا، امامت کی حفاظت کرنا، یہ نماز کی عبادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور کیا اختیار ہے علی کے شیعوں کا، یہ بھی تو دیکھ لیجئے، حسین کے چاہنے والوں کا اختیار کہ اتنے تیر لگ گئے، سانسیں چل رہی ہیں۔ جملہ ایک ہے، میرے لیے تو بہت قیمتی ہے، پتہ نہیں مولانا سادات والے کیا قیمت لگائے۔ جب میں نے مقتل پڑھی تو مقتل میں ملا کہ جب نماز ہو گئی تو سہیل کا سر اس دانوں پر، سعید کا سر اس دانوں پر رکھا اور اتنے تیر لگ گئے تھے۔ جملہ ایک ہے، اٹھا لیجئے گا، پر جیسے ہی انصار سے امام نے نظریں ملائی وہ مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ کہا، امام وقت کیا اب اجازت ہے کہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے؟ جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس سے ملا کے کچھ کہنا ہے، جو مدینے میں تھا وہ تو نہیں رہ گیا۔ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو مدینے کا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ یہ جو ہم امام باڑوں میں اٹھا لائے، یہ غدیر کی شبیہ کا منبر ہے جو غدیر میں رسول نے بنوایا تھا، اور آج ہمارے سامنے علامتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علامتیں نہیں ہوں گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تصویر کو دیکھ کے ماضی یاد آتا ہے، دیکھتا ہوں مجمع کہاں جا کے سنتا، تصویر کو دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے۔ پیچھے والے شیر کے برابر جملہ ہے، سنیے، چاہے جیسے آسان ہے کہ تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کیپسول تو دے رہا ہوں لیکن ایکسرسائز ہے، کا کیسی کا کچھ دکھاتے رہنا، یا دل میں لگی ہو یا دل پہ لگی ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی چیز دل پہ لگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھ دیکھ کے کچھ یاد آ جائے، تو پتہ چلا تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے، تصویر دیکھ کر پاس یاد آتا ہے، تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے، تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے۔ ہم مسئلہ یہ نہیں ہے علم دیکھ کے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علم دیکھ کر نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، تعزیہ دیکھ کر نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علم دیکھ کر نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے۔ جو اب تک نہیں بولے ان کے لیے جملہ، تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے کا کیا مطلب؟ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم دیکھ کر نگاہ ٹوٹ جائے۔ یہ فتویٰ دیا اس لیے گیا کیونکہ تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے۔ جب گھر سے ان کے بچے نکل کے آتے اور جلوسوں میں علم دیکھتے تو اپنے بزرگوں سے پوچھتے یہ علم کیسا ہے، یہ کس کس سے بتاتے ہیں؟ حیدر
نہیں؟ اللہ آپ کو آباد رکھیں. آپ سب بیٹھے رہے, کسی نے پہلو نہیں بدلا. میں آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں, اور آپ نے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی معتبر فکر کی جھولی میں جگہ دے دی. میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. علامتوں کا ہونا ضروری ہے, اور یہیں پہ مجلس تمام کر دوں گا. وقت گزر جاتا ہے, وقت نہیں پتہ نہیں چلتا, اس لیے کہ ذکر اس بادشاہ کا ہے جو وقت کا مالک ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وقت کب گزر گیا. یقین میں اضافے کا سبب ہے علامت. یہ جو آپ منبر دیکھ رہے ہیں, یہ غدیر کی یاد دلاتا ہے. جلال بھائی, جو علم دیکھ رہے ہیں وہ مولا عباس کی یاد دلاتا ہے. جو تعزیہ نکلتا ہے, ہمارے یہاں کوئی فرضی نہیں ہے, ہمارے یہاں جو کچھ ہے مقصد کے تحت ہے. علم عباس کی یاد دلاتا ہے. توجہ, بلکہ نجب کے مجلس تمام ہو رہی ہے. تعزیہ حسین کی یاد دلاتا ہے. تابوت شہدائے کربلا کی یاد دلاتا ہے. منبر غدیر کی یاد دلاتا ہے. یہ دو پنجے کیوں لگائے جاتے پتا ہے؟ تاکہ یاد رہے کہ یوں ہی اٹھا کے کہا تھا. ہمارے یہاں کانسیپٹ دیکھتے چلے جائیے, یوں ہی رسول نے اٹھا کے کہا تھا. ارے علی کی دشمنی میں نہیں اٹھاتے ہو دونوں ہاتھ, تو کم سے کم سنت رسول سمجھ کے اٹھا لیا. ہوتا کیا ہے, یہ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف علی کا ذکر کرتے ہیں, نبی کا تو کرتے نہیں. خدا کی قسم جیسے ہم کرتے ہیں, ہمارا چیلنج ہے, کائنات میں کوئی نہیں کر پائے گا. ایک جملہ آپ کے دعائیں چاہتا ہوں. وہ روایت سے محمد کو مانتے ہیں, حمایت سے مانتے ہیں. ہاں, کوئی روایت سے مانتا ہے, اور ہم محمد کو آیت سے مانتے ہیں. اور سن لے ہمارے نوجوان, اگر کبھی سوال آ جائے کہ تم صرف نبی کا ذکر کرتے ہو, علی کا نہیں کرتے, تو یہی جواب دے کے آنا جو بتا رہا ہوں. اس سے بڑا جواب نہیں ہے. منطق فلسفہ کی ضرورت نہیں ہے, ابھی وہ وقت نہیں آیا, وہ سب علماء پہ چھوڑ دیجیے. لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سلام ہے, اور آپ کے علم کو سلام ہے. لیکن اگر نہیں آتا ہے تو یہی جواب دیجیے گا جو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ خاموشی کا جواب جو ہے وہ خاموشی ہوگی اور کچھ نہیں. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نبی کا ذکر نہیں کرتے, صرف علی کا کرتے ہیں. ہم آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی سے. غلطی ہماری نہیں ہے, غلطی آپ کی ہے. آپ نبی کو اپنے یہاں سن کر آتے ہیں, علی کو ہمارے یہاں سن لیتے ہیں. لوگوں کے لیے دوں گا, لیکن یہ جو باہر آ کے بیٹھے ہیں, ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اللہ سلامت رکھے, جو مسلم بھی نوسجا کا جذبہ لے کر مجلسوں میں آتے ہیں, اور ان کے جذبے کو اللہ سلامت رکھے, اور ہمارے بچوں کو اللہ سلامت رکھے. میں نے کہا کہ ہماری غلطی نہیں ہے, غلطی آپ کی ہے. آپ اپنے یہاں نبی کو سن کے آتے ہیں, علی کو ہمارے یہاں سن لیتے ہیں, تو آپ کو علی بڑا دکھتا ہے, اور آپ سمجھ لیتے ہیں ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی سے. قطعا نہیں. جسے خدا نے جیسا بنایا, جسے خدا نے جیسا بنایا, ہم اسے ویسا مانتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے علی کرتے ہیں, نبی کا ذکر نہیں کرتے. شاید کہ کوئی بچہ نہ خاموش رہے, ایسی مثال دے رہا ہوں. دو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے, یہی بال و نیز نکالنے والے. کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر سے کینچی لے کر آتے ہیں. کینچی سمجھ گئے؟ ہاں, جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے, جو نہیں سمجھے وہ نہ سمجھے تو اچھا. یہ جو کینچی لے کر آتے ہیں, کینچی کا کیا مطلب ہے؟ مجمع تو بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں دو چار ہوتے ہیں کینچی لے کر آنے والے. کیا مطلب؟ ادھر سے کاٹا ادھر نکالا, ادھر سے کاٹا ادھر سے چھانٹ کے ادھر نکالا. اور یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کچھ غلط پڑ جائے. ارے صدقہ ہے آل محمد کا, جسے وہ بچائیں, اسے کسی قینچی کی کیا اوقات جو کاٹ کے نکال دے. جیسے آل محمد, اور سن لیجیے, آل محمد کے اوپر بھروسہ کر کے بولیے گا تو کبھی مناظرہ ہار کے نہیں آئیے گا, مناظرہ جیت کے آئیے گا. عزیزوں یاد رکھنا, دو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے, لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ صرف علی علی کرتے ہیں, نبی کا ذکر نہیں کرتے. باہر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسی ذہنیت کے, نہ بچے یاد ہیں, نہ گھر یاد ہے, نہ کاروبار یاد ہے. بس ایک صاحب نے مائک کی آواز سنی, جو دو بیٹھے اٹینشن ہو گئے. علی بھی کچھ نہیں کہا, سب بلائے بیٹھے. منبر پہ خطیب گیا, ان کے کام نہیں ہے. خطبہ ختم ہوا, منبر پہ خطیب نے کہا ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. جو اب تک سب بھولے بیٹھے تھے,
उनको ऐसा लगा कि किसी ने करंट लगाया, शाना हिला के तलकीन पड़ी। एक ने दूसरे से कहा कि देखा, हम नहीं कहते थे कि सिर्फ अली अली करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। जवाब बहुत बड़ा है, बस पहुंच जाए, मेरी जबान में वो असर हो। अब तक सब भुलाए बैठे थे, जैसे ही जाकिर ने मिंबर से कहा जिक्र अली के निभागा, फौरन इन्होंने कहा देखा, हम ना कहते थे कि सिर्फ अली अली करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। हमने भी बढ़ के कहा हमारा शुक्रिया अदा कीजिए, आप कायनात भुलाए बैठे थे, ना आपको बच्चे याद थे, ना आपको कारोबार याद था, ना आपको औलाद याद थी। हमारा शुक्रिया अदा कीजिए, आप कायनात भुलाए बैठे थे, हमने या अली कहा, आपको नबी याद आ गया। कि तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, क्योंकि जब तुम अली का जिक्र करोगे तो नबी की याद आएगी। अरे कहा जब तुम औलिया और वसिया का जिक्र करोगे, इसीलिए कहा था और अपने बच्चों से कहता हूं कि अपने ईमान की दौलत को बचा कर रखना, अपने ईमान की दौलत को बचा कर रखना। जिंदगी भर जो कमाया है कभी मत देना, जान दे देना, अगर जान भी मांगे दुनिया, तुमसे बस इतनी गुजारिश है, अली मत देना। सलामत रहिए, बड़ी बात रखी है और आपको आमान रखे। तुमसे बस इतनी गुजारिश है, तुमसे बस इतनी गुजारिश है, अली मत देना। क्या इससे पहले हैदराबाद से एक आवाज उठी अजीब लहजे में, क्या ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, ताकत इश्क़ अली, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, 9 बजने वाले, ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं जमीन पर लाऊं क्या। जो कसम खा चुके हैं न बोलने की, उनके लिए मिसरे हैं कसम खा के रखे। मैं कहने जा रहा हूँ कि ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं जमीन पर लाऊं क्या। अरे हर नफस दीदार को तड़पे है दिल, यारी मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आज थोड़ा सा 2 शेर और सुना देता हूँ हमारे नौजवान जो सामने बैठे हैं, इसलिए कि इनकी शिकायतें रहती हैं और मुझे बुजुर्ग माफ करें अगर कहीं बाहर से आते हैं। मैं शायरी में मजलिस पढ़ने का कायल नहीं हूँ, लेकिन अपने भाइयों के दिल को भी नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए कि एक अदादार का दिल रेशम से ज्यादा नाजुक होता है। और अदादारों की फरमाइश पर ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, यानी एक बनता है शेर। हसनैन अकबर ने पाकिस्तान से कहा था, अरे हम तो जहाँ अली ना हो वो कोई चीज लेते ही नहीं। हसनैन अकबर ने कहा था कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, आप बोलिए ना बोलिए आपकी मर्जी, कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। अरे रत्ती के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा। रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। रबी के भाव की ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। राज़िक खालिक रहीम की एक सलावत पढ़िए। मौलाना सईद वजीर साहब को गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं, एक सलावत इरशाद फरमाएं आप हज़रात का। यहाँ आए, मौला इन्हें सलामत रखें। लेकिन देखिए साहब यही होता है, मैं शेर पढ़ रहा था और मुझे तमाम पे और ये हाजिर हुए। अब अगर ये जहन में ये सोचें कि शेर पढ़ रहे प्रकाश साहब, अच्छा यही बात है, तो मैं ये बता दूं कि मजलिस हमारी मुकम्मल हो गई, लेकिन ये 2-3 शेर भैया मैं क्या दूँ, मसली भाई हमारे बुजुर्गान हैं और हमारे बच्चे हैं, उनके लिए सुनाना पड़ता है। 13 रजब की रात को जिक्र खुदा ना हो, मुमकिन नहीं कि आज अली के अच्छा है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं।
13 रजब की रात, आखिरी शेर सुन लीजिए साहब, अब आप बैठे रहिए, खड़े हो जाइए, आपकी मर्जी, कि 13 रजब की रात को जिक्र खुदा ना हो, 13 रजब की रात को जिक्र खुदा ना हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो, रत्ती के भाव की ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो, खालिद रहीम किबरिया राज़िक़ वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। खालिद रहीम किबरिया राज़िक़ वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, गुलाम साहब दुआएं चाहता हूँ, हसनैन अकबर साहब दाद मुझे दे दीजिएगा, दुआ उनको दे दीजिएगा। वो फरमाते हैं कि माबूद ला शरीक है कि अब्द ला शरीक, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो। ऐसे सुनोगे तो मैं सुना दूंगा, लेकिन एक शेर सुनाने के लिए ताकत जमा कर रहा था, वो शेर सुन लो। इल्तिमास कर वाला की तरफ मेरे सलाम है, तुम्हारी समातों को मेरा सलाम है। मौला को रत्ती के भाव में ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो, खालिद रहीम किबरिया राज़िक़ वली करीम, कोई लक़ब तैयार रहिए, खालिद रहीम किबरिया राज़िक़ वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। वो फरमाते हैं, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं कि उस घर में आयतों की तिलावत हराम है जिस घर में फातिमा की हदीसें के साथ शायरी की दुनिया बड़ी वसी दुनिया है साहब। जब तक तशबीह, तमसील, तौजीह और उसके साथ इख्तियारी किनाए ये नहीं समझ में आएंगे, तब तक शायरी का एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ सकता। जब हमने उनसे पूछा कि साहब ये शेर तो गलत है, इसलिए कि जहाँ हदीसे किसा नहीं होगी क्या वहाँ पर तिलावत कुरान हराम हो जाएगी? आपने तो दाद दे दी और मैंने पढ़ दिया, वीडियो बहुत दूर जाएगी, तो इसकी वजाहत कर दूँ। शायरी में जहाँ पे कोई लफ्ज आता है वो अलामत के तौर पे आता है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हदीसे किसा मानाए शेर की बदने शायर, अगर मैं ये कह दूँ मीर तकी मीर का एक शेर पढ़ता हूँ, समझ के दिखाइएगा। और ये पीएचडी के स्टूडेंट यानी जो बैठते हैं उनके लिए है ये शेर कि जो वजाहत करते हैं। मीर तकी मीर का एक शेर है, मगज को बाग में जाने न देना कि नाहा खून परवानों का होगा। मगज को बाग में जाने न देना कि खून के नाहा खून अफरोज भाई परवानों का हो। मगज कहते हैं मधुमक्खी को, नहीं तो देखिए बाग कहते हैं ये खेत, ये बाग, जाने न देना, समझ में आ गया। मगज को बाग में जाने न देना कि नाहा खून परवानों का होगा। परवाने जो छोटे छोटे आते हैं। आप मुझे बताइए कि ये मधुमक्खी बाग में जाएगी तो परवाने क्यों मर जाएंगे? क्या देखा है कभी कि मधुमक्खी बाग में जा रही है और परवाने मरते चले जा रहे हैं? अगर हम अपनी अकल से सोचने लगे तो दोनों मिसरे नहीं समझ में आएंगे और कहते हैं कहने वाला क्या पागल था। लेकिन नहीं साहब, जो कह रहा है मानाए शेर की बदने शायर, वजाहत करूंगा तो शायद कोई खामोश ना रहे। अब क्या शेर कह दिया, मीर तकी मीर, अरब की जमीन के पहाड़ का नाम ले रहा हूँ। मीर तकी मीर ने कहा मगज को बाग में जाने न देना कि ना खून परवानों का होगा, इसकी शरह कर रहा हूँ। मगज कहते हैं अफरोज भाई मधुमक्खी को, मगज मधुमक्खी को कहते हैं। बाग में जाएगी, छत्ता बनाएगी, देखिए कहाँ से शेर का, बाग में जाएगी, छत्ता बनाएगी, शहद बनेगा, छत्ता तोड़ा जाएगा, शहद निकलेगा, उससे मोम बनेगा, मोमबत्ती बनेगी, जलाई जाएगी। क्या शेर सुना रहा हूँ, उसकी वजाहत कर रहा हूँ। हाँ, मोमबत्ती जलेगी, जब वो जलाई जाएगी, जब वो जलेगी परवाने आएंगे, जब जलेंगे तो जल के मर जाएंगे। हम कहाँ मोमबत्ती बताए
بڑے شاعر نے کہا جا کے سوچ کے کہا ہے ابھی چھتا بنا نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ مدھو مکھی جائے گی، چھتا بنائے گی، شہد بنے گا، تم نکالو گے اسے پیو گے، پھر موم بنے گا، موم بتی بنے گی، جلے گی، پروانے آئیں گے، جل کے مر جائیں گے۔ اب پڑھو شعر سمجھ میں آئے گا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ جب یہ جائے گی ہی نہیں تب تو چھتا بھی نہیں بنے گا، شہد بھی نہیں بنے گا، جب شہد نہیں تو موم نہیں، موم نہیں تو موم بتی نہیں، موم بتی نہیں تو جلے گی نہیں، جلے گی نہیں تو پروانے آئیں گے نہیں، جب آئیں گے نہیں تو مرے گی۔ اسے کہتے ہیں شاعری، اور اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا ورنہ پورا شاعری پہ ہو جائے گا۔ عارف بھائی کہیں گے خدا حافظ محمد یہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ شعر تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، کہنے لگے قطاز صاحب جو بتا دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ حدیث قصہ سے مراد تحریر والی نہیں ہے، تو پھر کہا جہاں حدیث قصہ سے مراد وہ قصہ اور قصہ کے اندر پنجتن زیر قصہ، اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر یہ بیکار ہے، تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور جا کے قرآن کی آیت پڑھ لیجئے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ جن کا ایمان نہیں ہے، وضاحت کر رہا ہوں، نعت علی تو نہیں ملے گی، لیکن جن کا ایمان نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نعت علی پڑھتے ہیں تو اضافہ ہو جاتا ہے مصیبت میں، اور تم پڑھتے ہو تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، بغض علی لے کے پڑھو گے تو مشکل بڑھ جائے گی۔ نہیں پہنچے کچھ لوگ، اگر دل میں علی کی ولایت ہوگی تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پہنچاؤ میں چاہیے خاک شفا کی عظمت پڑھیے، ہمارے امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ خاک شفا کا کرشمہ یہ ہے کہ اسے اگر محبت محب حسین کھا لے تو شفا مل جائے، دشمن حسین کھا لے تو اس کو موت آ جائے۔ سلام پڑھیے عظمت اہل سلامت رکھیے گا۔ آئیے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، اتفاق کربلا کی طرح امت تمام ہے، لیکن اگر ظاہری دیکھیے گا تو یہ ہماری نہیں سمجھ میں آئے تو اوروں کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن تحریر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ محبت علی ہے۔ جب تک محبت علی نہیں ہوگی، قرآن پڑھنا بیکار، روزہ رکھنا بیکار، آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے حج بیکار۔ وہی میں نے بتایا تھا کہ شرط قبولیت حج علی ولی اللہ ہے کہ جب تک ولایت علی نہیں ہوگی تب تک۔ اور مجھے کیا کرنا؟ پکڑنا ہے تو حسنین اکبر صاحب کو پکڑ لیجیے، ہاں میں نمبر دے دوں گا، بات کر لیجیے گا۔ سلامت رہیے، آپ بہت اچھا سنتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ہاں اسی لیے امید اعظمی نے کہا تھا آپ کا سناٹا چھوڑ کے میں کربلا لے جاؤں، 9 بج چکے ہیں، میں یہ تمام کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کا وقت رہتا ہے عزیزوں۔ اسی لیے امید اعظمی نے کہا تھا کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس بول رہا ہے، کیا حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس بول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے، کانوں میں رس بول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مسلسل پہلی محرم سے لے کر یوں کہوں کہ چاندرات سے لے کر اب تک آپ عزاخانہ سید الشہداء میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آپ کا آنا بیکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر قدم پر فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور عزیزوں صرف آپ نہیں آتے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، اور جب آپ جلوس نکالتے ہیں تو جلوس کے ساتھ ساتھ ہماری گھر کی مائیں بہنیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ عزیزوں محرم کی 4 تاریخ آ گئی، پورے سال انتظار کر رہے تھے کہ ادھر محرم کا چاند فلک پہ آنکھیں کھولے اور ہم اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں حسین کا ایک چھوٹا سا تعزیہ سجاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک شکستہ پہلو بیوی جو آتی ہے، کوئی آئے نہ آئے لیکن حسین کی غریب ماں آ جائے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے لیکن حسین کی غریب ماں آ جائے۔ جانتے ہو تمہارے لیے بیوی نے دعا کب مانگی ہے؟ جب کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ تمہارے لیے بیوی نے دعا اس وقت مانگی ہے جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور یہ کہا تھا اے میرے پروردگار میرے لال کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ ہمارے بڑے بڑے بھائی آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تائید فرمائیں کہ ہم مجلس پڑھ نہ پائیں اگر حسین کا کرم نہ ہو،
جو سوچ کے آتے ہیں ممبر پہ وہ نہیں پڑھ پاتے، جو ممبر پڑھواتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ 4 محرم ہے، دوستی کر لینا ایسا ہے جیسے مٹی پہ مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا ایسا ہے جیسے پانی پہ پانی لکھنا، لیکن خدا کی قسم حبیب جیسی دوستی کسی نے نبھائی نہیں ہے۔ جب لشکر پہ لشکر آ رہے تھے 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا، اور خیمے لگائے بھی گئے اور خیمے ہٹائے بھی گئے، لیکن جب لشکر پہ لشکر آ رہے تھے ارباب اعضاء اور مصائب کے کو فکر سننا، آج زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا اور مجلس تمام ہے، عقل سے تفصیلی مصائب ہوں گے، لیکن صرف 2 فکرے رونے کے لیے کافی ہوں گے۔ جناب زینب نے کہا کہ بھیا کیا کوئی اپنا نہیں ہے جو ہماری مدد کو آ جائے؟ امام حسین نے کہا ہاں میرے بچپنے کا ایک دوست ہے حبیب، جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ آپ سن سکیں گے جملہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بچپنے میں حسین کے بچپنے کی بات ہے کہ ایک بچہ تھا جو حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جیسے ہی حسین اپنا قدم آگے اٹھا کے رکھتے تھے وہ حسین کے قدموں کی کھاد اٹھاتا تھا اور اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، پھر حسین آگے بڑھتے تھے وہ حسین کے قدموں کی کھاد اٹھاتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، مانو حسین کے قدموں سے گرتی ہوئی خاک حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں کا سرما بن رہی تھی۔ ارباب اعضاء یہ وہی حبیب ہے جو بچپنے سے حسین کے ساتھ کھیلتے آئے۔ جناب زینب نے جیسے ہی کہا، امام حسین نے کہا میرے بچپنے کا دوست حبیب ہے۔ ارباب اعضاء دو فکرے مسائب کے اوپر سطح کو پڑھ جاؤں گا، آپ رو لیجیے گا ان 2 فکروں پہ۔ شہزادی آپ کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اتنا کہنا تھا، امام حسین نے خط لکھا اور قاصد کو دیا، روانہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب اس وقت دسترخوان پہ تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے۔ جب ہم نے علماء سے سنا کہ دسترخوان پہ تشریف فرما تھے، تب ایسے ہی کسی نے تکبر بات کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ وہاں سے قاسم نے کہا میں قاسم حسین۔ میں اتنا کہنا تھا، اب جیسے ہی آقا کا نام سنا حبیب ننگے پاؤں دوڑے۔ ارے کیا محبت حسین ہے جو دل میں کروٹ دے رہی ہے، ننگے پاؤں دوڑے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا قاسم کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، قاسم سے خط لیا، اپنی آنکھوں سے